السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو رمضان کی ہم بات کر رہے ہیں، یا جب ہم کسی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بہت سی یادیں جو ہمیں ہمیشہ یاد آتی ہیں۔ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو بیٹی ہمیں ہمیشہ یاد آتی ہے، اس کی وہ باتیں سب یاد آتی ہیں۔ رمضان بھی اسی طرح ہے کہ رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے ذہنوں میں بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری ہر اس عمل سے راضی ہو جائے جو ہمیں ان تینوں جو عشرے ہوتے ہیں ان عشروں میں، تاکہ ہم نے عشرِ رحمت میں کیا کیا، عشرِ مغفرت میں کیا کیا، اور عشرِ نجات میں کیا کیا۔ عشرِ رحمت میں تو یہ رحمت جب نازل ہوتی ہے اور رمضان شروع ہوتے ہیں تو برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ ہر دعا ہماری ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہم پہ اپنی ساری رحمتیں نازل کریں، ہمارے عمل میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے پھرنے میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری نوکری میں، اور ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اللہ اپنی رحمت کرے۔ اس کے بعد بات مغفرت کی آتی ہے، چونکہ ہم اپنی مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے ان تمام بزرگوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جو پچھلی دفعہ نہیں تھے، پچھلے رمضان میں نہیں تھے، وہ ہمیں بڑے یاد آتے ہیں۔ ان کا سحری میں ہمارے ساتھ بیٹھ جانا، ان کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھول لینا اور ان کا دعائیں دینا۔ ہم اور آپ، ہم سب نے اپنے بہت سے رشتہ دار کھوئے ہیں پچھلے رمضان میں، وہ سب یاد آتے ہیں، خواہ وہ بہن ہو، والد ہوں، والدہ ہوں، کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ تو وہ مغفرت میں ہم جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیشہ جو سب سے بڑی دعا اور بڑی کامیاب دعا ہوتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی دعا مانگا کریں، پہلی دعا مانگا کریں۔ اور رمضان میں آپ یا عام طور پہ بھی جب آپ نماز پڑھیں تو اپنے والدین کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اب نجات تو پھر سب سے بڑا ہے، جس پل صراط سے گزرنے کے بعد وہ نجات جب ہوگی تو دوزخ سے بچنے کے لیے وہ دوزخ کی آگ، ہلکا سا بھی آگ میں اگر آپ کا ذرا سا حصہ کوئی ذرا سا جل جاتا ہے تو اس کی تو ملٹیپلیکیشن اتنی ہے، اتنا کہ کتنی آگ میں کیا ہوگا۔ لیکن اللہ پاک سے رحمت میں ہم صرف رحم کی اپیل کرتے ہیں، اس عشر میں رحم کی اپیل کرتے ہیں، مغفرت میں اپنے لیے پناہ مانگتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ سے اپنے ان تمام گناہوں کی بخشش کے لیے، اس دوزخ سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم نے اس ماہ میں کیا 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 ہے، یہ اس میں پتہ نہیں دوسرے تیسرے دن ہوگا یا رہ جائے گا جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم نے اللہ سے کیا کیا وعدے کیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کمٹمنٹ کیے۔ کتنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں ہم جو کرتے ہیں، ایون کمٹمنٹس تو وہ بہت سی ہوتی ہیں، وعدے بہت سے ہوتے ہیں، قسمیں بہت سی ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ بھی کھائی جاتی ہے، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اس کے بعد صرف سچ نہیں کہتے ہو۔ لیکن یہ وعدہ چونکہ اللہ کے سامنے، وہ بندے کے سامنے ہوتا ہے، تو ہم نے اس میں کیا کیا کمٹمنٹ کیے ہیں اور ہم کیا ان سے پورے اتریں گے۔ جتنے لوگ ہیں، خواہ دنیا بھر میں کہیں ہیں، آپ یقین کریں، مجھے دنیا بھر کی بات میں ہمیشہ اس لیے کر رہا ہوں، میرے بہت سے لوگوں سے عالم میں میرے ایک دوست فرید صاحب ہیں، وہ بھی بڑے دین سے جڑے میں، وہ بڑا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تمجید صاحب ہیں، وہ یہاں پہ تمجید اعجازی صاحب ہیں، وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں۔ تو ہم ہر جگہ گئے، مسز آگا میں گیا تھا تو جس مسجد میں گیا تھا وہاں پر میری امام صاحب سے، ان سے میری بات ہوئی، تو سب جڑے میں، سب کام کر رہے ہیں، سب نے رمضانوں میں بڑے کام کیے، بے شمار لوگوں نے وہاں سے پیسے بھیجے، اپنے زکوٰۃ کے پیسے لوگوں تک پہنچائے، اور یہاں بھی کچھ ان کے ایسے نمائندے جنہوں نے اس کام میں آگے بڑھے، ہر ایک نے اپنی کوشش کی۔ کچھ لوگ اگر اپنا مال نہیں دیتے تو وہ ذریعہ بن جاتے ہیں، اگر وہ اس کی توفیق ان میں نہیں ہوتی تو ان میں یہ ضرور ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے، دیکھیں امیر کو امیر جانتا ہے، غریب کو غریب جانتا ہے، تو جو غریب کو جانتا ہے اس نے غریب ڈھونڈ رکھے ہیں۔ تو ہم نے اس میں کیا کیا کیا، ہماری کیا پلاننگ رہی، ہم کہاں تک اس پہ پورے اترے، ہمیں اس کا ایوارڈ یا ریوارڈ، جو دنیا میں ہم بہت سے ایوارڈ لے کے یوں دکھا رہا ہے، یہ میں نے ایوارڈ لیا ہے، یہ دیکھیں، یہ میرا یہ چوتھا ایوارڈ ہے، یہ میری یہاں کی پرفارمنس ہے۔ وہاں کی پرفارمنس میں بھی آپ کے پاس یہ آپ کے ہاتھ میں اعمال ہوں گے، اور آپ کہہ رہے ہوں گے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں آگے جاؤں کہاں جاؤں، ادھر جاؤں کہاں جاؤں۔ ایسے میں آپ کے اعمالوں کو تولا جائے گا، اور جب اعمالوں کو تولا جائے گا وہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا، وہاں تو معاملے بس اس میں ہے۔ کوشش وہ کریں
کوئی ایسا کام، کیونکہ اللہ پاک تو نکتہ نواز ہے، کوئی کام ایسا ضرور آپ سے رمضانوں میں بھی ہو جائے یا ہوا ہوگا انشاءاللہ جو اللہ پاک آپ سے راضی ہوں گے۔ ہم اپنی ساری امیدوں کا محور جو ہے اس مالک کو ہی مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہمیں رزق دینے والا بھی وہی ہے، وہ ہمیں صحت دینے والا بھی وہی ہے، ہمیں زندگی بھی دینے والا وہ ہے، ہم سے امتحان لینے والا بھی وہی ہے۔ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نوک کرتا ہے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ رمضان بھی اس لیے دیا ہے سدھر جاؤ۔ ہم کتنے سدھرے ہیں؟ وہ بقول کمیونٹی وائز اگر کہا جائے نہ سدھری ہوا ہے کہ نہیں سدھری ہوا ہے، بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے جو میمن بھائی ہوتے ہیں، تو ہم سدھری ہوئے ہیں یا نہیں سدھری ہوئے ہیں، یہ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا، اور ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہے کہ اللہ پاک ہمیں اگلا رمضان بھی دے۔ اب عید میں بھی آپ نے کام کرنا ہے، وہ جو آپ نے روزے پورے رکھے ہیں اس کی چہرے پہ کتنی چمک ہوتی ہے جب روزہ رکھنے کے بعد، سارے روزوں کے بعد آپ جب عید کی صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ اللہ کی طرف سے ایک بہت رونق چہرہ ہوتا ہے، پر رونق چہرہ ہوتا ہے، اور چہرے پہ ایک بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بڑے بھی، سب کے چہروں کا عالم آپ دیکھیے۔ ایسے میں ہم چلتے پھرتے ایسے لوگوں کو یاد رکھیں، ان غریبوں کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے عید کے جوڑے پہلے سے خرید کے رکھیں، چھوٹوں کے، بچوں کے، مختلف سائز کے رکھ لیں۔ جہاں چلتے پھرتے ہمیں ایسے لوگ غریب نظر آئیں، ان کی مدد کریں، انہیں ڈھونڈیں، ان کے گھروں میں کچھ پہنچا دیں۔ کہیں سوئیاں، وہ پیکٹس ہوتے ہیں جن میں ساری چیز ہوتی ہیں، آپ سوئیاں کھا رہے ہیں، آپ سب کچھ کھا رہے ہیں، شیر خورما کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں، تو ان شیر خورمے اور ایسی چیزوں کی خواہش ان کی بھی ہوتی ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہے، ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں۔ اور وہ ایسے میں جب اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو بہت سے ماں باپ جو بہت دکھی ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر ہم راستہ بن جائیں، ان کے لیے اگر ہم ذریعہ بن جائیں تو اللہ ہم سے بڑا خوش ہوگا۔ تو اپنی عید کو بھی پلان کر لیں۔ جہاں رمضان ہم نے پلان کیا ہوا ہے، جہاں ہم نے عیدی سوچی بھی ہے، اس کو عیدی دینی ہے، ارے بھائی اس کو 5,000 سے کم نہیں دیں، اس کو 2,000 سے کم نہیں دیں، اس کو 1,000 سے پہلے، ارے پہلے 2,000 دیے تھے تو برا مان گیا تو یہ ساری دنیا دکھاوا ہے، لیکن جو دکھاوا اللہ کے لیے ہے، جو دکھاوا جس سے اللہ راضی ہوگا، اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھیں۔ برکت دے گا، پھر پورا سال گزرے گا انشاءاللہ، اور اس میں بھی آپ کو ایسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہم دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، جس جگہ، جس شہر، جس گلی میں ہم موجود ہیں، ہر جگہ ہمیں ایسے سارے ضرورت مند نظر آتے ہیں جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے سفید پوشوں کہ ان کو ضرور دیں اور ان کا ذریعہ بنیں۔ اگر آپ ان کے لیے ذریعہ بنیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے پھر نجات کا ذریعہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو آپ کے لیے ہر دعا میں آپ کو شامل رکھیں گے۔ ان عطیات کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے بہت سے ادارے بھی ہیں، بہت اچھے ادارے بھی ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کے ذریعے بھی آپ کچھ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا راشن دے سکتے ہیں۔ اس ماہ کے جاتے جاتے ہم آپ سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے درسقرآن.com کا جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم میں سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیں ایک ایسی ڈائریکشن کے طور پہ لوگ ہم کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اور بہت سے ایسے ذرائع دے کہ ہمارا جو پیغام ہے، ہمارے جو دین کی بات ہے، جو دین کی محنت شفیع صاحب کر رہے ہیں اپنے سارے ٹیم کے ساتھ، اللہ پاک ان کو اور اس میں برکت دے اور ان کا کام اور بھی آگے بڑھے، کیونکہ یہ بھی وہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو بے لوث کیا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ اس نیکی میں شامل ہو کے ہر پیغام اور ہر چیز کو لوگوں تک شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ دین کی بات اور بڑی سمپل سی باتیں ہیں جو کی جاتی، کوئی ٹپیکل نہیں ہے جو کہ آپ کے لیے سمجھنا یا اس کو لیے آپ کو دائیں بائیں دیکھنا پڑے، بہت ویری سمپل ہماری جو اپنی لینگویج ہے۔ تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور اس رمضان میں میں ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ www.darsequran.com